بلیٹن کے آغاز میں ذکر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا، جو کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے، ان کو مہنگائی کا کیا پتا، یہ کسی ریاست کے نواب یا بادشاہ نہیں، عمران خان نے انتقام لینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ کو عوام کے پیسے کا حساب دینا ہوگا، لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تمام اتحادی جماعتیں اراکین پارلیمنٹ فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، سب کو عوام کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے، آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے۔ عوام کی ٹیکس پیئر کے اوپر آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب، آپ کسی ریاست کے نواب نہیں ہیں، آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے کہ آپ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں۔ ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو جو اس وقت آلموسٹ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت عوام اور اقتدار کے درمیان کی جنگ ہے۔ اب یہ آپ پہ فرض بن گیا ہے کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہیں، ورنہ میں اتحادیوں سمیت سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے اور وہ حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، قانون کے بغیر ترقی اور جمہوریت ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے بے نظیر بھٹو اور زرداری کو ہر کیس سے بری کیا۔ سانحہ 12 میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آزاد عدلیہ کی بنیاد کے لیے قربانی دی۔ بلاول بھٹو لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ Law is the bridge between the state and the people. Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. ہر ایک کیس میں شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو کو، صدر زرداری کو باعزت بری کر دیا۔ 12 میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہو، آزاد عدلیہ کی بنیاد ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ بلیک میلرز کا ٹولہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ نون لیگ ہمیشہ جعل سازی میں نمبر 1 رہی ہے۔ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، آر پار کی باتیں کرنے والے جگہ جگہ خار ہو رہے ہیں۔ فاروق حبیب منڈی بہاؤالدین میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تھانے دار نے جو ہے وہ چودھری صاحب کی بھی عیادت جو ہے وہ یاد کروا دی۔ شہباز شریف کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف گھبراہٹ کے اندر کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے جو ہے وہ آج ایک دوسرے کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نون لیگ ہمیشہ جو ہے وہ جعل سازی کے اندر نمبر 1 رہی ہے، ہمیشہ فراڈ کے اندر نون لیگ جو ہے وہ نمبر 1 رہی ہے۔ جبکہ مسلم لیگ ق کی پارلیمانی قیادت نے پنجاب میں گورننس کے معاملات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ صوبے کو ترقی کے لحاظ سے جہاں چھوڑا تھا اس میں بہتری آنی چاہیے تھی۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے اجلاس میں شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کے دور کے مقابلے میں آج پنجاب کے حالات ابتر ہیں۔ حکومت کو وفاق اور پنجاب میں ڈیلیور کرنا ہوگا۔ عوامی مسائل پر مسلم لیگ ق خاموش نہیں رہ سکتی۔ عوام کے بنیادی ایشوز حل کرنے کے لیے حکومت توجہ دے۔ کسی بھی غیر معمولی سیاسی صورتحال میں چودھری پرویز الہی فیصلہ لینے میں بااختیار ہوں گے۔ مسلم لیگ ق مہنگائی سمیت عوامی ایشوز پر اپنا موقف بھرپور انداز سے بیان کرتی رہے گی۔ اور سینٹ میں پیٹرول مہنگا ہونے کی گونج سنائی تھی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر ان پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، اضافہ مسترد کرتے ہیں۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پوری قوم جو ہے وہ سکتے میں ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئی ہیں اس سے ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ وہ پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آئے دن پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں۔ جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو اوورآل افیکٹ ہوتا ہے تمام اجناس پہ، تمام پورے ملک میں اس کے مہنگائی کی لہر دوڑتی ہے۔ اب لوگ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل
$93 से जायद पर पहुंच गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में कमी की, सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया है। हुकूमत जितना बोझ उठा सकती है उठा रही है। भुट्टो साहब ने जलसे में कहा था, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, मैं क्या करूं। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। $93 से ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं। वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं रेट्स पर खरीदना पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं? जो हुकूमत ने किया, आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को ज़ीरो पर ले आए। ये 35 बिलियन का लॉस हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि इस पेट्रोलियम प्राइसेस को जितना कम से कम इसमें इजाफा मुमकिन हो वो किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए जो हुकूमत बोझ उठा सकती है वो उसका बोझ उठाए, और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। भुट्टो साहब ने भी खड़े होकर जलसे में कहा था, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मैं क्या करूं। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि मैं क्या करूं, हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। जबकि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि पेट्रोल बाहर से आता है, जैसे आएगा वैसे ही दे देंगे। दावा किया कि महंगाई और गुर्बत खत्म करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समझदार है और अवाम पता है कि ये जो हमारी महंगाई जो भी इश्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया का है, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट है। और पेट्रोल तो सभी को पता है कि पेट्रोल का पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। पेट्रोल वहाँ बढ़ेगा, बाहर सारा पेट्रोल बाहर से आता है, यहाँ महंगा हो जाएगा। महंगाई का तोड़ रोज़गार पे जोर, ये हमारा है। महंगाई दुनिया जहान में है, पेट्रोल बाहर से आता है, महंगा होना होता है, जैसा लेंगे वैसा देंगे। हमारे पास तो पेट्रोल के कोई कुएँ नहीं है, तो इस वक्त इस फार्मूले के तहत रोज़गार पैदा किए जा रहे हैं। अवामी फलाही मंसूबे जो इमरान खान के दौर में शुरू हुए, किसी दौर में शुरू नहीं हुए। हम चाहते हैं जो परेशान हाल अवाम है, महंगाई से परेशान है, उनके लिए फलाही मंसूबे शुरू करके रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए और गुर्बत का खात्मा किया जाए। वज़ारत मजहबी उमूर ने 8 मार्च को यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ से दी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हिजाब डे पर दुनिया को मकबूजा कश्मीर और भारत में मुस्लिम ख़वातीन से लिबास की वजह से किए जाने वाले इम्तियाज़ी सलूक की तरफ मुतवज्जो किया जाए। बैनुल अक़वामी बरादरी से हिंदुस्तान हुकूमत के इस रवैये को ख़त्म कराने का मुतालबा किया जाए। यौम ख़वातीन पर औरत से मार्च या किसी भी उन्वान से इस्लामी शायर, अक़दार और हिजाब का तमस्खर उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए।